سورۃ النساء کی آیت نمبر 91۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، ان قریب تم پاؤ گے دوسرے ایسے لوگوں کو، یریدون جو چاہتے یہ ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ تمہیں بھی امن میں رکھیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم کو بھی امن میں رکھے، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ مگر جب بھی ان کو کسی فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اُرْكِسُوا فِيهَا تو وہ اس میں پلٹ جاتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ سو اگر ایسے لوگ تم سے جدا نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ تو تم بھی ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور قتل کرو ان کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنا دی تمہارے لیے ان کے خلاف سلطانا مبینہ واضح دلیل۔ آگے ساتھ ہو جائے گا، پیچھے نہ بیٹھا آگے ہو جو صاحب قریب ہو جاؤ۔ دین کی بات کو جتنا مل کے بیٹھ کے سنیں گے انشاءاللہ اتنا اس کا فائدہ اور اثر زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک تیسری جماعت اور تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات اسی رکوع میں دو گروہ ایسے سن چکے جن کے متعلق اللہ پاک نے دو مختلف حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا گروہ عرب کے مشرکوں کا وہ تھا جو مدینہ منورہ آیا، بظاہر کلمہ بھی پڑھا، اسلام قبول کیا، لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے بہانے کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کے اسلام کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں۔ ایسے لوگ ظاہر ہیں مرتد ہیں، دین سے پھرے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق حکم یہی آیا کہ ان کو جہاں ملے ان کو قتل کرو۔ ان میں استثناء دیا تھا ان لوگوں کو جو ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں
جن سے آپ کا معاہدہ ہے، صلح کا، امن کا، آشتی کا، جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے، یہ لوگ اگر ان کے ساتھ مل جائیں تو ان کے لیے بھی امن ہی ہوگا، پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، انہی میں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہے۔ اس گروہ کا عمل دونوں سے مختلف ہے۔ یہ لوگ مسلمان بھی نہیں، دعوی اسلام کے باوجود کافر رہے، یہ مسلمانوں سے لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے اور اپنی قوم کے حق میں بھی نہیں تھے، لیکن اتنی بات ان میں تھی کہ جب ان کے لوگ ان کو مسلمانوں کے خلاف کسی بھی مہم کے لیے آواز دیتے تو مسلمانوں کے خلاف یہ تیار ہو جاتے تھے۔ اپنی قوم کے خلاف تو نہیں لڑتے تھے، لڑنا مسلمانوں سے بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف جب ان کو بلایا جاتا کسی بھی فتنے کے لیے، لڑائی کے لیے، مسلمانوں کی مخالفت کے لیے، تو یہ لوگ دھڑلے سے پورے جوش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد بنو اسد اور بنو غطفان کے لوگ ہیں۔ انہوں نے بظاہر ایمان والوں سے بھی کہا کہ جی ہم تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، نہیں جنگ کرنا چاہتے تو اسلام بھی نہیں جنگ کرتا کسی سے۔ دوسری طرف اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر بھی نہیں لڑنا چاہتے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف بھی نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن جب انہوں نے اس بات کی طرف ان کو بلایا کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ تیار ہو گئے۔ تو چونکہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، مسلمانوں سے یہ عہد کر کے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑنا چاہتے، پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوئے، تو ایسے بدعہد لوگوں کی سزا بھی یہی ہے کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ غداری اور بدعہدی کی سزا ہر دور میں یہی رہی ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو چھپے دشمن ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں، موقع ملتے ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کا سر کچلنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ستجدون آخرین، عنقریب تمہیں دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے، یریدون ان یأمنوکم، وہ یہ چاہیں گے کہ تم بھی ان سے امن میں رہو، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور ان کی قوم بھی امن میں رہے، یعنی نہ وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات کی حد تک تو صحیح تھا، دوسرے گروہ میں شامل تھے، صلح ہو سکتی تھی، امن مل سکتا تھا، لیکن اس سے اگلا کام یہ کیا کرتے کہ کلما ردوا الی الفتنہ، جب ان کو کسی فتنے کی طرف بلایا جاتا، یہاں فتنے سے مراد کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، مسلمانوں کی مخالفت اور مسلمانوں کے خلاف لڑنا بھی ہے، جب ایسے کسی فتنے کی طرف آواز دی جاتی تو ارکسوا فیہا، پھر بڑی جلدی سے اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے، پھر اس میں چل پڑتے۔ ظاہر ہے یہ ان کی بدعہدی تھی، یہ ان کی عہد شکنی تھی، یہ ان کی معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اس پہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ لوگ تم سے الگ نہیں رہتے، یعنی یہ جنگ کا حصہ بنتے ہیں تمہارے خلاف، اور وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور یہ تمہارے طرف صلح کا ہاتھ نہیں بڑھاتے، اور وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، یہ لوگ تم سے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے،
یعنی یہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، ان کو جہاں ملے ان کو قتل کرو، کیونکہ مکہ مکرمہ اور حجاز مقدس ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پہ دوسرا کوئی دین نہیں چل سکتا۔ علماء نے لکھا ہے دنیا جہان میں جہاں بھی کافر بسنا چاہیں مسلمانوں کے ماتحت ہو کر جزیہ دے کر وہاں آباد ہو سکتے ہیں، مسلمان ان کا تحفظ کریں گے۔ مسلمانوں کے ماتحت کہیں بھی کافر ہیں تو ان کے جان مال عزت ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جیسے یہاں ہمارے ملک پاکستان میں بہت ساری اقلیتیں ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے مال و جان اور عزت کی حفاظت کریں۔ ہماری عوام کی بھی، ہماری حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، وہاں کسی بھی کافر کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کا ماتحت ہو کے بھی رہے تب بھی اجازت نہیں ہے۔ ان دو مقدس شہروں کو کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے اور بے دینی سے پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اس خطے میں دو دین نہیں چل سکتے، ایک ہی دین رہے گا، اور وہ دین اسلام، اللہ کا آخری اور پسندیدہ دین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی دین اس خطے میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حکم یہی ہے کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر یہ علاقہ چھوڑ جائیں۔ اگر یہاں رہیں گے تو وہ مارے جائیں گے۔ دین کے خلاف چلنے والے کسی کو بھی اس خطے میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہ اسلام کا امن اور آشتی کا ہی پیغام ہے کہ مرکز کے اندر کم از کم کسی قسم کی کوئی مخالفت نہ ہو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور اسی میں دنیا کا امن چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس رکوع کے اندر گویا کہ 3 گروہوں کے لیے 2 حکم بیان فرمائے۔ ایک گروہ وہ جو کھلا ننگا مرتد ہو گیا، ان کا حکم یہ کہ ان کو قتل کیا جائے۔ ایک یہ تیسرا گروہ جس نے بدعہدی کی، اس نے مخالفت کی، وعدہ کر کے مکر گئے، ان کا حکم بھی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ درمیان میں ایک گروہ وہ بیان کیا کہ جو صلح کر لیتے ہیں تمہارے ساتھ، یا ایسے گروہ کے ساتھ جس کے ساتھ تمہاری صلح ہے ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کو رعایت دی گئی ہے۔ باقی ان دونوں گروہوں کے لیے فرمایا اولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ نے تمہیں کھلی سند، کھلی دلیل دے دی ہے۔ یعنی ان کا خون اگر بہا دیا جائے تو اس پہ کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کیونکہ یہ ایسے کینسر کے پھوڑے ہیں جن کا نکال دینا ہی معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں قانون صلح و جنگ کو سمجھنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم